سورہ نور 24 اس کی 27 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل نہیں ہو یہاں تک کہ تم مانوس ہو، یعنی اس میں آنا جانا ہے، اور تم اس کے اہل کے اوپر سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد کر رکھو۔ اب دیکھیے کتنی یہ قرآن کی سمپل بات ہے کہ آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو گھنٹی بجتے ہیں یا فون کرتے ہیں یا ٹائم لیتے ملنے جاتے ہیں نا، تو یہاں بھی اللہ کہے اے ایمان والو تم لوگ گھروں میں داخل نہیں ہو جاؤ، ایک دم اندر چلے جائیں، گھر میں نہیں داخل ہوئے غیر ابویتکم، غیر جب تک کہ تم جانتے نہیں وہاں کون رہتا ہے، مطلب ایسے نہیں جا سکتے۔ یہ اتنی سمپل بات ہے کہ گھر میں جانے کی بھی آداب ہیں، اخلاقیات، کہ اے ایمان والو تم گھروں میں داخل نہ ہو علاوہ تمہارے گھروں کے، یہاں تک کہ تم مانوس ہو یہاں جاتے رہو وہاں پر، اور جب جاؤ اندر جاؤ تو جو وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب بتائیے یہ بات کتنی کامن بات ہے، یہ لوگ ویسے چلے جاتے ہیں گھروں میں گھس جاتے ہیں، ایسے ویسے بھی لوگ ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں تو پھر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، باہر ملکوں میں دیکھیں گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے جو بھی گھس جائے اندر، یقین کریں آپ، وہ پیچھے کوئی آگے باؤنڈری وال ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے گھر ہوتا ہے نا اس کے آگے کوئی باؤنڈری وال ہی نہیں ہے، ہاں بیک یارڈ ہوتا ہے، نہیں دیوار سے کورڈ نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، تبھی ہوتے آرام سے اندر جا کے مرڈر کر دیتا جس کو مارنا ہے، ایسے کھلے کھلے گھر ہیں بتائیے اب۔ تو یہاں اللہ منع کر رہا ہے تم مت داخل ہو، وہاں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تو پھر بھی ہم لوگوں نے وہ دیواریں بنائی ہیں اپنے کچھ سیکورٹی، وہاں باہر ملک آسٹریلیا جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا، کہیں پر بھی پیچھے بیک یارڈ پڑے ہوئے اور شیشہ یوں کھولا آرام سے اندر چلا گیا آدمی، بتائیے۔ تو وہ اللہ منع کر رہا ہے کہ تم غیر گھروں مت داخل ہو، جاؤ تو پوچھو سلام کرو، یہ ایک آداب اخلاقیات۔ اب دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے اسی آیت کی 28 ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا وَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی گئی ہو، اور اگر تمہارے لیے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ جواز ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اللہ بتائیے کہ اگر میں جا رہا ہوں کسی گھر میں، وہاں پر کوئی موجود نہیں تو واپس لوٹ جاؤں میں، اور اگر وہاں اگر کوئی ہے تو اس سے اجازت لے اندر آنے کے لیے، ایک دم نہ گھس جائیں آپ۔ یہ کتنی سمپل باتیں ہیں یار، اتنی سمپل بات گھروں میں جانے کے طریقہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اور یہ سب جانتے ہیں۔ آپ کسی گھر میں ایک دم گھس سکتے ہیں؟ کس نے روکا؟ یہ لکھا ہوا جو ہے، یہ لکھی ہوئی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے اندر دل میں، ساری باتیں پتہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بچپن سے ٹیون ہے کہ یار گھنٹی بجائیں گے، اجازت لیں گے، میں فلانا آیا ہوں بات کروں، یا فون کریں گے ملنے سے پہلے، کمیونیکیشن، یہ سمجھیے ہماری سائیکی پہ لکھی ہوئی ساری باتیں، یہ نہیں کہ آپ کو کچھ پڑھ کے کچھ سمجھنا سمجھ میں آ رہی صاحب بات۔ اچھا اس سے کنیکٹڈ ایک اور بات ہے جو میاں بیوی کے ازواجی تعلقات سے کنیکٹڈ ہے، یہ تو گھروں میں داخل ہونے کا ہے، اور یہ ریلیشن شپ کی، سیکس کی ریلیشن شپ میں ایک بات بتانا چاہوں گا۔ سورہ 24 سورہ نور اس کی 58 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب لوگوں نے کپڑے پہنے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں، ان کی سوچ یہ کہ ہم جب اللہ نے ہمیں ننگا پیدا کیا ہے تو ہمیں ننگا رہنا چاہیے، ایسی سوچ ہے لوگوں کی۔ اور کچھ لوگ پھرتے رہتے ہیں زندگی میں ننگے پھر رہے ہیں، بچے سب، کہ اللہ نے ہمیں ننگا پیدا کیا، بھائی ننگے رہے ہیں، کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ تو میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا یار ایسی لوگ لاجک لے کے آتے ہیں۔ تو اب اس آیت کو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا دیکھو کیا فطرتی طور پر اللہ نے بات بتائی، دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیے بالکل آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو،
وہ لوگ جو تمہارے اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں اور تم میں سے وہ جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے یعنی بچے ہیں چھوٹے 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں، فجر کے نماز سے پہلے اور اس وقت جب دوپہر میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتار رہے ہیں آپ، پیدائش میں نہیں پہنا ہوا تھا، یعنی نیچرلی انسان کپڑے پہنتا ہے، یہ فطرتی طور پہ ہم کپڑے پہن رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے اوقات میں جب تم کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر میں بچے اجازت لے کے آئیں اور عشاء کی نماز کے بعد۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہو تم میں سے وہ لوگ ہیں جو تمہارے اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں جو نوکر ہیں سمجھ لیں دائیں ہاتھ کی ملکیت، اور تم میں سے وہ جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے یعنی بچے ہیں چھوٹے 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں، فجر کی نماز سے پہلے اور جب دوپہر میں تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اب فجر کی نماز سے پہلے کا کیا مطلب ہوا، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد کیا ہوا، 8:30 9 بجے ہوئی نا عشاء ہو گئی۔ اب جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رات چل رہی ہے، یہ رات جاری ہے، رات جاری ہے، رات جاری ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے یہ پوری رات کا جو پیریڈ ہے اس میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے بچہ اجازت نہیں لے کے آئے کیا آپ کپڑے اتارے ہوئے۔ مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں شادی شدہ بچوں کے ساتھ لکھا ہے نا بچے، اور اس کے بعد جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اور فجر کی نماز سے اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، رات میں ازواجی تعلقات کر سکتے ہیں بیوی یا بیوی، تو اللہ نے باقاعدہ بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز سے پہلے رات جو یہ پوری ہے اس میں بچے اجازت لے کے آئیں، they should ask permission، نوکر ask permission to come in your premises، جہاں آپ موجود ہیں بچے اجازت لے کے آئیں۔ اب یہ اتنی باریک بات ہے، اور جہاں تم کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر میں اس میں دوپہر کا ٹائم بھی ہے، تو اللہ نے کپڑے اتارنے کے ٹائم بتائے اور پھر آگے لکھا ہے ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے کپڑے اتارنے کے ٹائمنگز ہیں 3، اس ٹائمنگ میں تم کپڑے اتار رہا ہو، پردہ داری کے ٹائم نہیں، ہاں ان لوگوں کے لیے پردہ داری ضرور ہے لیکن سینس بتانا چاہ رہا ہوں کہ کپڑے آپ نے اتارے، جب کپڑے اتارے آپ نے تو یہ 3 اوقات ہو گئے تمہارے کپڑے اتارنے کے، وہ کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز اور دوپہر، اس ٹائم میں بچے اجازت لے کے آئیں، نوکر اجازت لے کے آئیں، تو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں پردہ داری، لیکن ایکچولی تو آپ نے کپڑے اتارے ہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کپڑے اتارنے کا ذکر کر رہا ہے جبکہ کپڑے پہننے کا ذکر نہیں کیا اس نے، کپڑے تو ایسا لگا تم پہنے ہوئے ہو، مطلب جیسے ہی بچہ پیدا اس کو فوراً کپڑے پہنا دیے، اور آج تک پہن رہی پوری دنیا کے لوگ، صحیح ہے۔ اب کہتا ہے یہ تمہارے 3 اوقات ہیں اس کے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اب بچے یا نوکر اس کے علاوہ اگر گھوم پھر رہے ہیں تمہارے بغیر پوچھے ہوئے تو آپ نے کپڑے پہنے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور تمہارے اوپر اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، گھومے پھریں بعض تمہارے بعض، اسی طرح اللہ وضاحت کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ تو اب یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو ٹائمنگز ہیں اس میں آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تو آپ بچے گھوم سکتے ہیں اور نوکر بھی گھوم سکتے ہیں، کوئی آپ کو پابندی نہیں، لیکن وہ 3 اوقات کے اندر بتا دیے یہ ٹائمنگز ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں عجیب لوگ ہیں، کہنے لگے یار اس کے علاوہ اگر فرض کریے میں صبح 10 11 بجے ریلیشن کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب جو اللہ نے ٹائم بتا دیے ہیں اس کے علاوہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں نے کر لو بھائی، مگر بیسٹ ٹائمنگ یہ بتایا اللہ نے، یہ بیسٹ ٹائمنگ بتائیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے، باقی کوئی منائے گی نہیں ہے۔ اور بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ایک تو کپڑے دیکھیے یہ کتنی معمولی بات ہے یہ کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کپڑے اتارتا ہے، اور ہر آدمی کو پرائیویٹ ہوتا ہے، ہر آدمی کو مطلب پرائیویٹلی میں ریلیشن شپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ بچہ آ سکتا ہے، یہ نوکر آ سکتا ہے، وہ ایسے گھر بنے میں باہر بائنوکولر سے دیکھ رہے ہیں اور سب کھڑکیاں شیشے کھول رکھا ہے، سب دور دور تک باہر ملکوں میں اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بھائی پردہ داری ہونی، پردہ چھپائیں گے نا، ہر چیز چھپا کے لوگ ایسے بابلے بھی ہیں، تو وہ سب چیزیں کھول مطلب استغفر اللہ۔ تو میں کہنا چاہوں یہ اللہ نے پرائیویٹ لائف کو بھی اتنا باریک سے بتاؤ جو ہم جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یار کھلم کھلا روڈوں پہ سوائے سائیکولوجیکل لوگ، پھر بھی کوئی کرے گا تو غلط کہے گا اس کو، اگر کوئی پبلکلی کرنا چاہے گا غلط ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، ہم جانتے ہیں ہم چھپ کے کریں گے، یہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، کوئی
تو اب میاں بیوی ایک ازواجی تعلقات کر رہے ہیں تو اس کا ٹائمنگ بتا دی، یہ ٹائمنگز ہیں، اس ٹائمنگ میں کر لو، بچوں کو آنے سے روکو، اور یہ نہیں بچے ساتھ لیٹا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ. تو یہ سمجھیے. اب یہاں پر ایک اور آیت ہے اس کے آگے ہی ہے، سورہ 24 کی 60 ہے وہ، اس کے بارے میں ایک بتانا چاہوں گا بات. پہلے ہی میں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں بناؤ سنگار کرنا منع ہے. عورتیں میک اپ یا بناؤ سنگار کرتی ہیں نا، اچھا اچھا بن جاتی ہیں، اس کو اللہ نے منع کیا ہوا ہے. اچھا اب یہاں پر کیا ہوا 24 کی 60 میں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ بچے کی وجہ سے یا بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے، یہ مختلف جو ان کے جسم ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جسم، تو آدمی کو رغبت نہیں ہوتی. عورتیں امید نہیں رکھتی، وہ عورتیں سمجھتی اب یہ ہم سے اٹریکٹ نہیں ہو رہا آدمی جو ہسبینڈ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن پہلے بچے سے ہو جاتا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکی ماں بن جاتی ہے. اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنے شوہر کو وہ ٹائم نہیں دے سکتی جو میرا بچہ آ گیا، اب وہ بچے کی طرف ذہن ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، خیر اس کو ہم نہیں جا رہے ڈیٹیل. تو اس طرح کی سوچ جب بننے لگتی ہے کہ آدمی مطلب امید رکھتی ہے شاید مرد جو ہے مجھ سے ازواجی تعلقات نہیں کرے گا. تو اللہ کہتا ہے وہ عورتیں والقواعد من النساء اللاتی، اب یہاں لکھ دیتے ہیں بوڑھی عورتیں، یہ بوڑھی عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں. قواعد عورتوں کے ہیں نا، کہ ایک عورتوں کا قاعدہ قواعد سمجھیں کہ اس کو مینسز ہوتے ہیں، اس کو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہے، یہ قاعدہ ہے اس عورت کا. قاعدہ بیسک پرنسپل آف وومن کے یہ ہے کہ اس کے ایک اللہ نے ڈیزائن ایسا کیا ہے. تو جو قواعد عورتوں سے جو لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھی اس کے ساتھ نکاح جو ہوتا ہے، نکاح کے اندر انکلوسیو ہوتا ہے ازواجی تعلقات. یعنی میں کہوں میں اپنی ماں کے سے نکاح نہیں کر سکتا یا میں بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، تو دیٹ مینس لیگل ازواجی تعلقات میں ماں بہن سے نہیں کر سکتا. تو عربی میں نکاح کے اندر ازواجی تعلق انکلوسیو ہے. تو والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم. اب میں بتا رہا تھا جو عورتوں کے جو قاعدے قواعد ہیں، یہ اس کے جو پرنسپلز ہیں عورتوں کے جو اللہ نے ڈیزائن کیے ہیں، ان کو بریسٹ فیڈنگ ہے، مینسٹریل سائیکلز ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، تو کسی بھی وجوہات جو عورتوں کے قاعدے کی وجہ سے عورتیں یہ امید رکھیں کہ مجھ سے ازواجی تعلق نہیں کرے میرا شوہر، تو اللہ کہہ رہا ہے فلیس علیہن جناح، کہ ان پر گناہ نہیں ہے ان یضعن ثیابہن، وہ اپنے کپڑے اتاریں، غیر متبرجات بزینہ، علاوہ کہ وہ زینت سے اپنے آپ کو انہوں نے ایڈورن کیا ہوا. کپڑے تو کب اتاریں گی پتہ ہے نا آپ کو، پیچھے بتایا تھا نا، بھول گئے. 3 اوقات میں، اس 3 اوقات میں جس عورت کو یہ امید ہو رہی ہے کہ میرا ریلیشن ہسبینڈ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زینت کر سکتی ہے، بناؤ سنگار کر سکتی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ویسے نہیں کر سکتی پبلکلی، اور یہ بھی کنڈیشن ہے اس کی کہ اگر اس کی یہ ہو رہا ہے کہ میرا امید رکھ رہی کہ میرا شوہر مجھ سے ریلیشن شپ نہیں کر پائے گا، تب کی بات ہے یہ. وہیں یستعففن خیر، اگر وہ پاک دامن رہیں گے تو ان کے لیے بہتر رہے گا. تو یہ میں اس آیت کو یہ تک بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکی بتائی ہوئی ہے یہ بات کہ ایسا کریں. وہ تو تیل لگا کے سر میں بدبودار رات کو بیٹھی ہوئی ہیں، بجائے قریب کے پیچھے ہٹا رہی ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے زینت بن کے اس طرح تاکہ وہ تو بچے اور عجیب قسم کے صبح میک اپ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا تھوپ، وہ کہتا ہے نا میک اپ غائب تو پتہ نہیں رات کو دیکھ کچھ اور نظر آ گیا. مارکیٹ میں تو پورے فیشن بن رہے ہیں، پورے خوبصورتی کے میک اپ چل رہے ہیں، اندر کالے بال پہ میک اپ لگایا ہوا. گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ سادہ سے سب میک اپ اترا ہوا ہے اور جناب خوب دور ہو. تو یہاں اللہ نے بلکہ الٹا لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے.
وہ بھی ویسے نہیں کر سکتی، پہلے بتا دیا میں نے، وہ سورہ 33 عذاب 33 میں لکھا ہوا ہے، آپ کو الاؤ نہیں ہے، لیکن قاعدے قواعد عورتوں کے اگر ایسے ہو جائیں تو ان کو الاؤ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی اسپیشل پرائیویٹ ہسبینڈ کے لیے. یہ ہے بات. اور یہ ساری بات کو ایسی نہیں بتا رہے جو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، عورتوں کو بھی پتہ ہے، مردوں کو بھی پتہ ہے. عورتوں کو نہیں پتہ وہ اتنا ایڈ آن کر رہی ہیں، کس کے لیے کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. پہلی بات تو عورتیں ایڈ آن کرتی ہیں دوسری عورت کو دکھانے کے لیے، مرد کو نہیں دکھاتے، دوسری عورت کو دکھائیں تم دیکھو میں نے کیا کپڑا پہنا ہوا ہے، زیور کون سے پہنے ہوئے ہیں، اور میں نے چٹیاں کیسی بنائی ہے، میں نے پونی ٹیل کیسی لگائی ہے. ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں. دیکھا، ایک مردوں کو نہیں دکھا رہی، مردوں کو تو نظر بھی نہیں آ رہا.